دہلی شہر جس نے بہت سی سلطنتوں کا عروج و زوال دیکھا ہے، جہاں بادشاہوں کے قلعے آباد ہوئے اور ویران ہو گئے، جہاں تہذیبیں اپنے کمال پر پہنچیں اور پھر فنا ہو گئیں، حیرت انگیز تضادات کا شہر جہاں کھنڈرات شاندار شاہانہ ماضی کی داستانیں سناتے ہیں اور عصر حاضر میں ہندوستان کا دل دھڑکتا ہے۔ ہندوستان کی وراثت کے اس سفر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے پہلے مغلوں سے پہلے کی دلی کی سیر کی جائے۔ ہندو، مسلم اور سکھوں کے لیے دہلی ایک مقدس مقام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی میں انسانوں کے آباد ہونے سے پہلے دیوتاؤں کی حکومت تھی۔ پانڈووں کی راجدھانی اندر پرست بھی 1000 سال قبل مسیح میں یہیں پرانے قلعے کے علاقے میں ہوا کرتی تھی۔ آج مہابھارت کے داستانوی کرداروں پانڈووں کے 3000 سال پرانے گھر اندر پرست کے مقام پر ہمایوں بادشاہ کا بنایا ہوا پرانا قلعہ موجود ہے۔ اس قلعے کے کھنڈرات دہلی کے تاریخی ماضی کی داستان سناتے ہیں۔ شمال کی سمت قلعے کا داخلی دروازہ ہے جو طلاقی دروازہ کہلاتا ہے۔ اس کو ممنوع دروازہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس دروازے سے بادشاہ کسی بغاوت کو کچلنے کے لیے گیا تھا اور اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اسی لیے اس دروازے کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اس قلعے کے کھنڈرات ایک چھوٹی پہاڑی پر ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے کبھی جمنا بہا کرتی تھی۔ آج یہاں ایک جھیل ہے۔ پرانے قلعے کی فصیل کے نیچے پہاڑی کے دامن میں بنی جھیل میں پرسکون کشتی کی سیر کا لطف لیا جا سکتا ہے۔ پرانے قلعے کے راستے میں ایک درگاہ ہے جس کے دروازے ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ مٹکا شاہ کا مزار ہے۔ یہاں کیکر کے پیڑوں پر سجے سجائے مٹکے لٹکے ہوئے دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ یہ مٹکے وہ عقیدت مند نذر کرتے ہیں جن کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ درگاہ کے صحن میں ایک بزرگ آندھی بارش سے بے نیاز پیر کی مداح کے نغمے گاتے رہتے ہیں۔ بابا مٹکا شاہ کا اصلی نام حضرت شیخ ابو بکر توسی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو 750 سال پہلے ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ ایک دن ان کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہوئی جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھا اور خودکشی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ پیر صاحب نے اسے ایک مٹکے سے پانی پلایا اور اس کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کیا۔ انہوں نے اس شخص کو تاکید کی کہ ہر وقت اللہ سے دعا کرتا رہے اور اس مٹکے سے پانی پیتا رہے۔ آہستہ آہستہ اس شخص کی بیماری دور ہوتی گئی اور پیر صاحب کی کراماتی طاقت کی شہرت دور دور تک پھیلتی گئی۔ رفتہ رفتہ لوگ درگاہ پر آ کر شیخ صاحب سے دعائیں لینے لگے اور اس طرح انہیں مٹکا شاہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ دعائیں قبول ہونے کے بعد پیر صاحب کی قبر پر چادر چڑھانے اور مٹکے میں چنے اور گڑ بھر کر نذر کرنے کی روایت آج بھی قائم ہے۔ 72.5 میٹر اونچا قطب مینار، جو اپنی پیچیدہ نقاشی اور عربی خطاطی کی سنگ تراشی سے سجا صدیوں سے دہلی کی پہچان بنا ہوا ہے۔ قطب مینار پر قرآنی آیات کی دلکش سنگ تراشی کی گئی ہے جس میں اللہ کے 99 نام بھی شامل ہیں۔ قطب الدین ایبک نے یہ مینار محمد غوری کی دلی پر فتح کی نشانی کے طور پر بنوانا شروع کیا تھا، جسے التتمش نے مکمل کروایا۔ قطب مینار کے پاس ہی التتمش کا مقبرہ ہے۔ یہ ہندوستان میں مسلم حکمران کا
قدیم ترین مقبرہ مانا جاتا ہے جو اب تک باقی ہے۔ لال بلوا پتھر اور سنگ مرمر سے بنا یہ مقبرہ ہند اسلامی طرز تعمیر کے بہترین نمونوں میں سے ایک ہے۔ مقبرے کے برابر میں مدرسہ علاؤالدین ہے جہاں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی۔ مدرسے سے تھوڑی ہی دور مسجد قوت الاسلام ہے جس کے معنی ہے اسلام کی قوت۔ قدیم ہندو مندر کے پہلو میں بنائی گئی اس مسجد میں مسجد کے طرز تعمیر کی سب روایتی نشانیاں موجود ہیں۔ صحن، نماز ادا کرنے کا دالان، مرکزی طاق اور محراب جس سے قبلے کا رخ پتہ چلتا ہے، مگر ستون، روشن دان اور بیلوں کی نقاشی میں صاف طور پر ہندو فنکاری اور طرز تعمیر کی جھلک ملتی ہے۔ قوت الاسلام مسجد کے صحن میں وشنو دیوتا کا آہنی ستون نصب ہے۔ مانا جاتا ہے کہ یہ ستون شیو جی کے سانپ کے سر پر ٹکا ہے اور زمین کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جو اس ستون کو ہٹائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ یہ بات تو سچ ہے کہ ستون کے لوہے پر ہزاروں سال سے زنگ نہیں لگا۔ قطب مینار سے جنوب مشرق کی سمت ایک بلند و بالا دروازہ ہے جو علائی دروازہ کہلاتا ہے۔ یہ مسجد قوت الاسلام کا جنوبی دروازہ ہے۔ اس دروازے کی تعمیر خالص اسلامی فن تعمیر کے اصولوں پر کی گئی ہے۔ دروازے میں بنی کھڑکیوں پر لال پتھر کے درمیان سنگ مرمر کی سلیں لگائی گئی ہیں اور اوپر بنی چھوٹی چھوٹی محرابوں پر آیات قرآنی اور احادیث نقش کی گئی ہیں۔ قطب مینار کے علاقے میں ایک اور دلچسپ مقام علاؤالدین خلجی کا بنایا ہوا علائی مینار ہے۔ 24-25 میٹر اونچے اس مینار کی تعمیر کبھی مکمل نہیں ہو سکی۔ قطب مینار جانے والی سڑک پر ایک تاریخی مقام حوض خاص ہے جو شاید فیروز شاہ تغلق کا دہلی میں سب سے اثر انگیز اضافہ ہے۔ حوض خاص ایک مدرسہ ہے جو اپنے عہد میں اسلامی تعلیم کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس کے ستونوں والے کئی دالان اور 2 منزلہ حجرے علاؤالدین کی تعمیر کی ہوئی علائی حوض کے مشرقی کنارے پر ایک نیم دائرے کی شکل میں تعمیر کیے گئے ہیں۔ فیروز شاہ تغلق کی قبر یہیں ہے اور اس کا مقبرہ ماضی کی تاریخ کی ایک علامت ہے۔ حوض خاص ترتیب و تناسب کا ایک شاہکار ہے۔ پورے ماحول میں علاقائی روایت کی صداقت جھلکتی ہے۔ حوض خاص کی تعمیر کرنے والے تغلق بادشاہوں کے بعد دہلی پر سیدوں اور لودھی بادشاہوں نے حکومت کی اور بہت سی تاریخی عمارتیں تعمیر کی۔ لودھی بادشاہوں نے ابتدائی دور میں کوٹلہ کو اپنا مرکز حکومت بنایا تھا، مگر بعد میں آگرے کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا اور دہلی ایک بار پھر نظر انداز کر دی گئی۔ لودھی گارڈن، جہاں باغات کے درمیان بہت سے آثار قدیمہ موجود ہیں، جیسے قرآنی آیات کی نقاشی سے سجی 12 گنبدوں والی مسجد اور سکندر لودھی کا 8 پہلوؤں والا غیر معمولی مقبرہ۔
ये इमारतें लोधी तर्ज तामीर की शान और शौकत की बेहतरीन मिसाल हैं। यहाँ लोग अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाने, शाम की सैर करके ताजा दम होने और अपने बच्चों के साथ खेलने आते हैं। ये बाग और इसकी सरसब्जी और शादाबी उन निशानियों में से एक है जो दिल्ली के शानदार माजी की अलामत हैं। दिल्ली में शाहजहां की बनाई हुई इमारतें सबसे ज्यादा हैं, जिनमें से एक लाल किला भी है, जो लंबे अरसे तक मुगलिया सल्तनत के इक़्तिदार का महवर रहा है और आज भी दिल्ली की एक अहम पहचान है। दीवाने आम, दीवाने खास और संगे मरमर से बने महलात और दिलकश बागात पर मुश्तमिल ये किला मुगलिया शान और शौकत की एक बावकार निशानी है। किले का ये आलीशान दाखिली दरवाजा लाहौरी गेट कहलाता है, क्योंकि इसका रुख लाहौर की तरफ है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही छत्ता चौक का बाजार है। ये एक छतदार सड़क है जिसमें दिल्ली के बेहतरीन जौहरियों, कालीन बाशों और सुनारों की दुकानें हैं। इस मेहराबदार सड़क को मीना बाजार भी कहा जाता है। इस बाजार में किले की खवातीन खरीदारी किया करती थीं। आज भी ये बाजार चांदी के सामान, जेवरात और कीमती पत्थरों के अलावा सजावट के खूबसूरत सामान के लिए मशहूर है। छत्ता चौक से जरा आगे नौबत खाना है, जहां मौसीकार मुकर्ररा औकात में नक्कारा बजाया करते थे और इस मुकाम से शाही फरमान सुनाए जाते थे। किले में एक दीवाने आम भी है, जहां शहंशाह रियाया की शिकायतें सुना करते थे। इस इमारत में बादशाह की शानदार नशिस्तगाह भी है। किले के हर हिस्से में पानी की छोटी छोटी नहरें, झरने और फव्वारे बने हुए हैं। वसी दीवान खाने और तालान हैं, जिनकी कुशादा छतों पर चांदनी रातों में सोया जाता था। मुमताज महल, रंग महल, खास महल और किले की दीगर इमारतों में शानदार आराइश की गई है। कहा जाता है कि दालानों में नफीसो दिलकश कालीन बिछते थे और दीवारों पर खूबसूरत आराइशी सामान आवेज़ां किया जाता था। छतों पर चीन के मखमल और रेशम की सजावट की जाती थी। किले में शाही हमाम तक अब आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। दीवाने आम के पीछे दीवाने खास है, जहां लालो जवाहिर और मोतियों से सजा मशहूर तख्ते ताउस संगे मरमर के बने एक बुलंद चबूतरे पर रखा जाता था। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर जन्नत जमीन पर कहीं है तो यही है, यही है, यही है। दीवाने खास में सुनहरे अल्फाज में लिखे इस शेर के दावे को साबित करने के लिए शाहजहां की देरीना शान और शौकत का बहुत कम हिस्सा ही अब बाकी बचा है। लेकिन अब भी किसी पुरसुकून दिन में आप अगर किले में तन्हा खड़े हों तो आपको सन्नाटे की सरगोशियां जरूर सुनाई देंगी, क्योंकि ये बेसबब नहीं, खाली मकान के सन्नाटे मकान याद किया करते हैं मकीनों को।
इंद्रप्रस्थ से थोड़ी दूर अहद वस्ता से ताल्लुक रखने वाली बस्ती में रूहानियत का एक मरकज दरगाह हजरत निजामुद्दीन वाक़े है। दुनिया भर से अकीदतमंद यहाँ नजराना अकीदत पेश करने आते हैं। हिंदुस्तान के एक अजीम तरीन सूफी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जो महबूब इलाही यानी अल्लाह के महबूब के नाम से भी याद किए जाते हैं, इनके मुरीदों में हजरत अमीर खुसरो भी शामिल थे, जिनका मजार भी अपने मुर्शिद के मजार के ही पास है। इंसानियत, मोहब्बत, ईसार और कुर्बानी के पैगाम को आम करने वाली खुसरो की शायरी तहजीबों का संगम है और हिंदुस्तानी रिवायत का एक अटूट हिस्सा है। हिंदुस्तान का सुनहरी दौर मुगलिया सल्तनत से शुरू होकर मुगलों के जवाल पर खत्म हो गया। बाबर के बेटे हुमायूं ने आगरा से अपना दारुल सल्तनत दिल्ली मुंतकिल किया और इसका नाम दी पनाह रखा। हुमायूं की बेवा हाजी बेगम ने हुमायूं के इंतकाल के बाद ये दिलकश मकबरा तामीर करवाया। ईरानी मेमार मिर्जा गयास ने ईरानी तर्ज तामीर में इस मकबरे की तामीर की। आज इसका शुमार आलमी विरासत में किया जाता है। इस इमारत की एक अलग शान है। लाल पत्थर की बुलंद दीवारें, बुलंदो बाला मेहराबें और सिडौल दिलकश गुंबद और पुरसुकून माहौल इस मकबरे की दिलकशी को एक इनफरादियत अता करते हैं। हुमायूं के इंतकाल के बारे में अकबर नामे में बयान किया गया है कि इन बुलंद सीढ़ियों से उतरते हुए हुमायूं का पांव उनके चोगे में फंस गया और वो सर के बल नीचे गिरे और यही हादसा उनकी मौत का बाइस बना। इसी मकबरे में हुमायूं की कब्र के पास ही उसकी बीवी और 2 बेटियों की कब्रें भी हैं, जो इन अफराद खानदान की आपसी मोहब्बत की आयनादार हैं। नहरों और सरसब्ज बाग के वस्त में एक बुलंद चबूतरे पर तामीर ये मकबरा खालिस मुगलिया तर्ज तामीर की अलामत है। इसके नफीस तर्ज तामीर की बुनियाद पर कुछ लोगों का ख्याल है कि ताजमहल इसी इमारत से मुतासिर होकर बनाया गया था। दिल्ली का 7वां शहर शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहां ने अपने नाम से मंसूब किया, पुराने अहद की दिलकशी की रूह है। चांदनी चौक के दूसरे सिरे पर लाल किले की तरफ रुख किए फतेहपुरी मस्जिद है, जिसकी तामीर शाहजहां की मलिका फतेहपुरी बेगम ने करवाई थी। मस्जिद की तामीर में संगे मरमर का इस्तेमाल शाहजहानाबाद की तर्ज तामीर की खास पहचान और शाहजहां की नफासत पसंदी का आईनादार है। मेहराबों वाली राहदारियां इस अहद की तामीरात की एक खास निशानी है और फतेहपुरी मस्जिद में भी ये खुसूसियत पाई जाती है। इस मस्जिद की तामीर को 350 साल हो चुके हैं, मगर इसमें बहुत ज्यादा तब्दीली नजर नहीं आती। पुराने जमाने की तरह आज भी मौलवी साहिबान बच्चों को इस्लामी तालीम दे रहे हैं। नाजुक मीनार, नफीस बेलों की नक्काशी वाले सुतून इस इमारत को नजाकत और नफासत का नमूना बना देते हैं।
آج کی پرانی دلی اور قدیم شاہجہان آباد کی سب سے شاندار عمارت جامع مسجد ہے۔ یہ ہندوستان میں اسلامی عہد کی سب سے عالی شان مسجدوں میں شمار کی جاتی ہے۔ دور سے دیکھیں تو اس شاندار جامع مسجد کا فن تعمیر، تاریخ اور مذہب کی ایک زندہ علامت معلوم ہوتی ہے۔ مسجد کے پاس جائیں تو اس کے اطراف ایک خاص تمدن دکھائی دے گا۔ مسجد کے نیچے تنگ گلیوں میں مینا بازار اور مشہور اردو بازار ہیں۔ جامع مسجد ہزاروں انسانوں کا مرکز زیست ہے۔ خوانچہ لگانے والے اور چھوٹے موٹے دکاندار، زری کا کام کرنے والے، موتی محل کے کاریگر، اردو بازار کے کتب فروش اور بھی نہ جانے کتنے لوگ جامع مسجد کے اطراف روزگار کرتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل تاریخ میں جی رہے ہیں۔ جانے انجانے یہ لوگ یادگار ہیں اس گزرے عہد کی جس کا ذکر داستان گویوں اور درباری تاریخ نویسوں نے کیا ہے۔ یہ مسجد جس میں ہر جمعے کو 35,000 لوگ نماز ادا کرتے ہیں، یہ ہندوستان کی سب سے بڑی آباد مسجد ہے۔ اس وسیع و عریض مسجد کی تعمیر میں 5,000 کاریگر لگے تھے، تب جا کر 6 سال میں یہ مکمل ہوئی تھی۔ مسجد کے 3 بڑے دروازے ہیں، 4 برج، 2 مینار اور 3 دلکش گنبد ہیں۔ لال پتھروں سے بنے میناروں میں سنگ مرمر کی پٹیاں لگائی گئی ہیں۔ دروازوں پر تانبے کی نقشین چادریں لگائی گئی ہیں۔ مسجد کے شمال مشرقی گوشے میں بنے ایک حجرے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات محفوظ ہیں۔